اگر تجزیہ آپ نے حسن ایوب سے کرانا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، وہ تو اگر آپ پچھلے 2.5-3 سالوں سے آپ ان کے سارے تجزیے اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے تجزیے ان کے غلط. جب بھی وہ بولتے ہیں تو چونکہ ان کو ایک واٹس ایپ میسج میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، وہی ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے بتانی ہوتی ہے، تو ان کو آپ تجزیہ نگار نہ کہیں بلکہ آپ اس کو کسی جماعت سے جوڑ دیں، کیونکہ وہ تو ایک جماعت کا نقطۂ نظر پیش کرتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور ان کی آدھی سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بیس لیس ہوتی ہیں. ابھی 5 تاریخ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے سوال کون سا پوچھا، انہوں نے جواب کون سا دیا. 5 تاریخ کو پوری پاکستانی قوم نکلی، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب میں ہر جگہ نکلی. ہاں، جدھر جدھر پولیس نے لوگوں کو پکڑا، گھروں کی چادر و چار دیواریوں کی پامالی ہوئی، کہیں پہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، تو وہاں پہ ضرور جب پولیس آگے پیچھے ہوتی ہے تو ہمارا پروٹیسٹ جو ہوتا ہے ضرور اسے ڈسٹرب ہوتا ہے. جس دن ہمیں بالکل فل فلیج اجازت ہوگی پروٹیسٹ کی تو پھر اس کے بعد یہ پھر تجزیہ کرے. اور رہی بات عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کی، تو پچھلے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات بڑے لیمیٹڈ، بڑے ریسٹرکٹڈ تھی، لیکن آج بڑے کھلے ڈلے ماحول میں ملاقات ہوئی. 4 گھنٹے سے زائد فیملی، عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ان کی فیملی سب عدالت میں اکٹھے رہے، وہاں پہ گفتگو ہوئی. عمران خان صاحب کی ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ آئی. ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ اگر ہم یہ پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں ہم ان سے ریزائن کر لیں اور ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ اگلے 2-2.5 مہینے جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان 3-4 مہینوں میں ان کو شاید بڑی یکجہتی کی ضرورت پڑے. تو عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کرکٹر رہے ہیں، ان کو اگلے 3-4 مہینے میں ایسا کیا ہوگا؟ کیوں ایسی یکجہتی کی ضرورت ہے؟ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 3-4 مہینے؟ وہ تو میں ابھی نہیں پریڈکٹ کروں گا، کیونکہ میں کوئی راوی تو نہیں ہوں کہ میں جو آپ کو خبر دوں، لیکن 2.5-3 مہینوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا. نہیں، لیکن اچھا، آپ نے مثال کے طور پہ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، اس سے کیا قائمہ کمیٹیاں ختم ہو جائیں گی؟ جی دیکھیں پارلیمان میں صرف قائمہ کمیٹیز نہیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ایسی کمیٹیز ہیں کہ جن کمیٹیز میں اپوزیشن کے نہ ہونے سے اس پہ بڑا امپیکٹ آئے گا. یہ لوگ جو بھی فیصلے لیں گے یہ صرف حکومتی فیصلے ہوں گے، اور وہ کسی بھی قومی یکجہتی کے اس میں نہیں آئیں گے، کہ جو ان کو بہت سے ایسی ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ان کو قومی یکجہتی کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں تحریک انصاف اور اپوزیشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگی. شاہد صاحب، آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ کے ایک سیاسی رہنما ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں، لیکن اگر میں ماضی یاد دلاؤں، جب 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، قومی اسمبلی اسی طرح ہی چلتی رہی تھی، آپ کی جگہ پہ ایک اور اپوزیشن وہاں پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے اگر آپ یہ ایسا کر بھی لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ کے ساتھ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں کیا وہ بھی استعفے دے دیں گی، یا وہ کم از کم اپنی جگہوں پہ قائم رہیں گی؟ اپوزیشن میں تو ایک ہم میں اور جے یو آئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اپوزیشن ہے، تو وہ ان کا فیصلہ تو ان کا ہے کہ وہ ان کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. لیکن جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں اپوزیشن کا نہ ہونا بڑا میٹر کرتی ہے. اور ابھی ان کی جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ جو کمیٹیز سے پاس ہوگی، جب ہم نہیں ہوں گے، ان کمیٹیز کا حصہ نہیں ہوں گے، ہم اپنے جو وہ انپٹس ہیں جب وہ ان کو نہیں دیں گے، اور میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز آئیں گے کہ جن میں ان کو یکجہتی کی ضرورت پڑے گی، ان کو اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں، ایک طرف یہ ہمیں ایوان سے اب یہ جعلی فیصلے آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں نکال رہے ہیں، کبھی ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہمیں نکال رہے ہیں، کبھی ہمارے مخصوص حصے کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو پھر ایسے سسٹم میں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے اس سسٹم کا، کہ جو سسٹم ہمیں ریلیف ہی نہیں دے پا رہا، جو سسٹم ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے ایک تو 8 فیبری کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا فارم 47 کے ذریعے، اس کے بعد ریکاؤنٹنگ میں ہمارے لوگوں کو نکالا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستیں لے لی گئی، اس کے بعد عدالتوں کے ذریعے ہمارے لوگوں کو نااہل کر رہے ہیں. تو یہ تو ایوان خود غیر فعال کر رہے ہیں کہ جس ایوان میں اپوزیشن نہ ہو. راجہ ریاض جیسا ان کو اگر اپوزیشن لیڈر چاہیے تو اس ایوان کی کیا حیثیت؟